بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم آپ سے ایک اہم آرٹیکل جو میں نے لکھا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ولاگ کروں پہلے اس کو تحریری طور پر لکھوں اور پھر وہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو یہ انتہائی اہم ولاگ ہے جس میں ہم آپ کو شروع سے لے کر اینڈ تک جو ہے نا اپنے ساتھ جڑے رہنے کی امید کرتے ہیں، تاکہ آپ بھی اسے سنیں، سمجھیں اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوسروں تک اسے شیئر کریں۔ نئی فوجی قیادت کی ذمہ داریاں، یا تو ملک و قوم کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ کو سدھارنے کے لیے فوری نئے آزاد غیر جانبدار الیکشن کی راہ ہموار کریں اور قوم کے سامنے ان مہروں کو لائیں جن کی وجہ سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ممکن ہوا، چاہے وہ مہرے اندرونی ہیں یا بیرونی۔ غیر جانبدار کمیشن بنا کر مختصر ترین مدت میں ان کالی بھیڑوں کا تعین کر کے ان کا کردار عوام کے سامنے رکھیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہیں یا جوڈیشری سے ہیں۔ انہیں قرار واقع سزا دی جائے تاکہ کوئی نیا طال آزما اب پاکستان کے ساتھ مزید کسی نئے کھلواڑ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ یہ امید صرف نئی فوجی قیادت سے اب گند صاف نہ ہوا تو کبھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، پاکستان کی تاریخ میں عوام پاکستان کو جتنی بدظنی اور جتنی نفرت ان 8 ماہ سے ادارے سے ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ ادارے کی قیادت سے ہوئی ہے، تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ ایوب خان سے یحییٰ خان تک، ضیاء سے مشرف تک سارے فوجی ادوار جو ہے نا پاکستان میں گزرے، یہاں تک کہ ثانیہ بنگلہ دیش ہوا، پاکستان 2 لخت ہوا، لیکن تب بھی عوام نے فوج سے اتنی جو ہے نفرت، یعنی کہ فوج سے نفرت نہیں، یہ قیادت کی بات ہو رہی ہے کہ قیادت سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی اس وقت جو ہے نا پاکستان کی عوام کر رہی ہے۔ اور یہ حقائق کو جاننا چاہیے اور اس کا ادراک کرنا چاہیے، اور یقیناً انہیں حقائق کا ادراک ہے، 100% ہے۔ اور فوج کی قیادت، فوج کی قوت عوام سے جو کام مسلسل 40 سال کی مسلسل جو کام 40 سال کی انویسٹمنٹ سے ہمارا دشمن نہ کر سکا، یعنی کہ وہ دشمن ہمارا چاہتا تھا کہ پاکستان کی عوام اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے، وہ یہ 70 سال سے اب تک نہیں کر سکا تھا۔ یہاں تک کہ ثانیہ بنگلہ دیش بھی ہوا، تب بھی جو ہے نا پاکستانی عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی رہی۔ ٹھیک ہے، غصہ تھی قیادت پر، اس وقت کی قیادت نے جس طرح ملک کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آیا، ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیلے جانے لگی، کلاشنکوف کلچر عام، ہیروئن کلچر عام، تو بم دھماکے وغیرہ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن قوم نے تب بھی جو ہے نا صبر کیا اور اتنا جو ہے اپنی فوج کے خلاف نہیں گئی۔ پھر مشرف کا دور آیا، مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان کی جنگ میں، ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ شہید جو ہے نا ہم نے اپنے فوجی بھائیوں سمیت اور عوام سمیت اٹھائے، لیکن اس کے بعد باوجود بھی قوم نے اتنی نفرت ادارے سے نہیں کی۔ لیکن اس رجیم چینج کے 8 ماہ میں ایسا کیا ہوا کہ جو ہے قوم ادارے سے اتنی بدظن ہوگی، کیونکہ ہر چیز باہر اور سامنے آ چکی تھی، ہر چیز جو ہے نا اوپن آ رہی تھی کہ کون کس کا جو ہے نا قصور ہے، وہ سب عوام کے سامنے منظر عام پر آ رہا تھا، کبھی آڈیو لیکس کے ذریعے، کبھی کس ذرا سے، کبھی کس ذرا سے، اور سارے ذرا جو ہے نا ان کی تصدیق کر رہے تھے، اور وہ ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی لیکس کی ایک دوسرے کے خلاف، تو سب ذرا ان کی تصدیق کر رہے تھے
کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا، جنہوں نے اس امپورٹر ٹولے کو جو ہے وہ NRO 2 دیا، اور اس کے بعد ملک کی جو ہے معیشت جو 6% پر تھی اسے 0.6% پر لے آئے، جو مہنگائی ہے اسے اوج ثریا تک پہنچا دیا، غریب 2 وقت کی روٹی سے آج پریشان ہے، مزدور بے روزگار ہو گیا ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، بازاروں میں کاروبار نہیں ہے۔ تو عوام چونکہ جان چکی ہے کون لائے اور کنہوں نے مسلط کیا، تو لہذا اب انہوں نے ہی بھیجنا ہے اور ان ذمہ داران کو کٹہرے میں بھی کھڑا کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں آگے چلتے ہیں ہم کہ اگر آپ کہیں کہ رجیم چینج سازش نہیں ہوئی، ادارے کا اس میں کردار نہیں تھا، جیسا کہ چند سیاستدان سرفہرست قاف لیگ کے منسلائی اور اس کے علاوہ چند پرانے صحافی سرفہرست حامد میر، نجم سیٹھی ایک نیا بیانیہ لے کر میدان میں آ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ اور عمران خان کے خلاف سازش ہوئی۔ باجوہ نے ساری پارٹیوں کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان کا ساتھ دینے کا کہا۔ یہاں میرے 2 سوال ہیں اس نئے بیانیے کے موجدین سے۔ نمبر 1، اگر آپ کو سازش کا علم ہوا تو کسی بھی مرحلے پر روکا کیوں نہیں؟ کیونکہ روکنے کی طاقت آپ کے پاس تھی، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان 3 طبقات کو ہوا۔ نمبر 1، پورے ملک کو، پاکستان کو، عوام کو اور ادارے کو، اور سب سے زیادہ نقصان ادارے کو، عوام کو اور پاکستان، یعنی کہ 3 لازم و ملزم ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی ادارے کو اس کا نقصان نہیں ہوا، کسی طاقتور کو اس کا نقصان نہیں ہوا، کسی سیاستدان کو اس کا نقصان نہیں ہوا۔ ان کی دولت، ان کی شہرت، ان کی جو ہے نا وہ سب وہی ہیں۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے، انڈسٹری بند، ایکسپورٹ بند، مہنگائی عروج پر، شرح ترقی 6 سے 0.6% تک، 70% عوام 2 وقت کی روٹی سے پریشان۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی واضح سازش ہو سکتی ہے؟ یہ سازش روکی جا سکتی تھی، روکی کیوں نہیں؟ یہاں پہلا سوال ختم ہوا۔ نمبر 2، اگر جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ ملوث نہیں تھے تو پھر جو ارشد شریف ان پر جو ہے 25-26 FIR کا اندراج ہوا، صابر شاکر پر FIR کا اندراج ہوا، عمران ریاض پر، جمیل فروکی پر، عارف حمید، ایاز میر، دیگر پر FIR کا اندراج، پھر کسی پر تشدد، گرفتاریاں، یہاں تک کہ ارشد شریف صاحب کے بیرون ملک جانا پڑا اور وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد سانیہ 25 مئی میں پورے پنجاب میں جو ہے نا، بلکہ پورے پاکستان میں PTI کے کارکنوں پر تشدد ہوا۔ یہ عوام ہیں، یہ پاکستان کی عوام ہیں، PTI کے کارکن یہ بعد میں۔ تو الٹا اس تشدد کے خلاف انکوائری کرنے کی بجائے یہ انکوائریاں آج ہو رہی ہیں، اور اس پر جو ہے نا عدالت عالیہ جو ہے PTI کے ذمہ داران کو، PTI کے جو ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے، اور الٹا جو ہے نا ان پر گرفت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کیا یہ 2 ادارے ہی ایسے ہیں کہ اگر کہہ لیں کہ ایک ادارے کے بارے میں بات کی جائے تو وہ ہو گئی توہین عدالت، اور اگر دوسرے ادارے کے بارے میں بات کی جائے تو وہ غداری ہو گئی۔ اب یہ بند ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد سانیہ 25 مئی، شہباز گل، اعظم سواتی تشدد، گرفتاریاں، ننگا کرنا، ویڈیو بنانا، ٹھیک ہے، ان کی گھریلو ویڈیو بنانا، انہیں عام کرنا، پھر عمران خان پر قاتلانہ حملہ، کپتان کے ہر بیان پر DGI SPR سے جوابی پریس کانفرنس، جبکہ دوسری طرف نجم سیٹھی، نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری اور درجنوں PDM کے رہنماؤں یہ حکومت میں ہوتے ہوئے ان 8 ماہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت ترین بیانات پر مجرمانہ خاموشی کیوں؟ خدا را ملک پر رحم کریں۔ ابھی بھی اپنے ڈیمیج امیج کو ایک نئے غلط بیانی کے ذریعے بہتر کرنے کی بجائے آپ اور برباد کر لیں گے۔ غلطی تسلیم کی جائے، قوم سے معافی مانگی جائے، تمام اندرونی بیرونی دباؤ کو مسترد کر کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لائیں، ورنہ معاملات بس سے
بدتر ہوتے جائیں گے کہ آج کے دن تک بھی آدم سواتی کو 25-26 FIR کس جو ہے نا بنا پر کر کے انہیں اس وقت کوئٹہ میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس ظلم کے بعد کون کیا چاہتا ہے؟ اور اس کا اگر آپ نے نہیں دیکھنا تو پھر وہ کون ہے جو دیکھے گا؟ کیونکہ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، نہ انہیں ملک کے ساتھ ہے، نہ انہیں عوام کے ساتھ ہے، نہ انہیں کسی ادارے کی عزت کی پرواہ، نہ ملک کی عزت، نہ عوام کی جو ہے نا وہ خدمت اور ان کی داد رسی، اور نہ ہی کسی ادارے کی ساکھ، بلکہ دنیا میں تنہا کر کے اور پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو پھر جب حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں تو یہ سب کس نے دیکھنا ہے؟ خدارا اس قوم کو یہ بتا دیا جائے اور یا یہ دیکھا جائے اور ان سب معاملات اور مسائل کا حل کیا جائے۔ اب قوم کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔